بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسجد اقصی اصل ملکیت کس کی ہے؟ اس کا اصل حقیقی وارث مالک کون ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی رائے ڈیفرنٹ ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کا خیال ہے کہ مسجد اقصی ان کی ملکیت ہے، جبکہ عیسائیوں کا یہ خیال ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ مسجد اقصی ان کی ملکیت ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی ہماری ملکیت ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو پوری مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ شروع کس نے کی، بنائی کس نے، اور آگے یہ کس کی ملکیت ہے۔ روایات کے مطابق خانہ کعبہ دنیا کی پہلی مسجد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی کی بھی تعمیر کی۔ اس کی مسافت خانہ کعبہ سے 1234 کلومیٹر دور ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تو یہ مسجد اقصی بھی منہدم ہوگی ساتھ ہی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے اس شہر کو کنعان کے لوگوں نے یعنی یبوسیوں نے آباد کیا تھا، اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی کنعان کے لوگوں نے ہی رکھا جو صدیوں سے یہاں رہتے آئے تھے۔ اور مورخین کے خیال کے مطابق انہی یبوسیوں نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے بھی قبل مسجد اقصی کی تعمیر نو کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ بعد ازاں حضرت اسماعیل کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق کی اولاد یہودی کہلائے۔ حضرت اسحاق نے اپنی زندگی میں مسجد اقصی کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی۔ آگے حضرت اسحاق کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا جو پیغمبر خدا تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 13 بیٹے تھے، جن میں ایک پیغمبر خدا حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یعقوب نے اپنی قوم کو مصر میں لا کر آباد کر دیا، جن کو بنی اسرائیل کا نام دیا گیا۔ اس کے چند 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رامیس نامی فرعون سے اپنی قوم کو بچا کر دریائے نیل کو کراس کر کے نکلے تو وہ فلسطین جانے کے لیے ہی نکلے تھے، لیکن وہ اپنے سفر کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ یہ سفر بعد میں حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں مکمل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کروائی، جو وہ بھی مکمل نہ کر سکے اور وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے ہی بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر جو تھی وہ مکمل کی۔ اس کے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے 587 قبل مسیح میں اس پر حملہ کیا، اور مسجد اقصی تو کیا پورے جو تھا فلسطین اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گیا، اور یہودیوں کے مقدس مقامات صحیفے نظر آتش کر کے 1,00,000 یہودی جو تھے وہ قیدی بنا لیے۔ پھر کچھ عرصے بعد بخت نصر کی حکومت کو بھی زوال آیا، اور ایران کے بادشاہ نے بابل پر حملہ کر دیا اور تمام یہودیوں کو واپس یروشلم بھیج دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام سے آج بھی مسجد کے احاطے میں منبر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق بہت سے اہم مقامات بھی مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر جب حملہ کیا تو اس کو مکمل منہدم کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھانے کے 70 سال بعد مسجد اقصی پر روم کے لوگوں نے حملہ کیا اور بہت زیادہ تباہی و بربادی کی۔ مسجد اقصی کی صرف 4 دیواری ہی تھی جو باقی کھڑی رہ گئی، باقی ساری کی ساری مسجد جو تھی وہ منہدم کر دی گئی، اور بنی اسرائیل پر بڑا سخت وقت آیا۔ مسجد اقصی آخری نبی کے آنے تک اسی طرح رہی۔ بعد ازاں واقعہ معراج پیش آیا۔ صورت بنی اسرائیل میں ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام
یعنی خانہ کعبہ سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ کے گردا گرد لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان جب تک مکہ میں رہے تو وہ مسجد اقصیٰ کی جانب ہی منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یہ مدت تقریباً 12 سالوں پر مشتمل رہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس کے بعد بھی آپ 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی ہی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنا منہ مسجد اقصیٰ کی طرف سے چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف کر لو، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان پہلے قبلے کی طرف منہ کیوں نہیں کرتے؟ اب تم کہہ دو مشرق اور مغرب صرف خدا کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور اس طرح ہم نے تم کو امت میں معتدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر زمان تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے منفرد کیا تاکہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کے ساتھ ہے اور اس کا فرما بردار ہے، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات لوگوں کو گراں معلوم ہوتی ہے مگر جن کو وہ ہدایت بخشے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ اس کے بعد جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے تقریباً 6 سال بعد مسلمان جو تھے وہ مختلف ممالک کو فتح کرتے ہوئے یروشلم پہنچے۔ اس وقت وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی اور صلح کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں تو وہ انہیں شہر کی چابی ان کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچی، وہ اس وقت خلیفہ دوم کی حیثیت سے چارج سنبھال رہے تھے اور عیسائیوں سے معاہدہ کرنے کے لیے یروشلم کو اسلامی حکومت کے ماتحت لے آئے۔ یہی اہل قدس کے نمائندے حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت عمر نے یہ درخواست منظور کر لی اور عہد نامہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ان کو عطا کیا۔ عہد نامے میں اہل اہلیہ کو یہ ایمان نامہ دیا جاتا تھا کہ ان کی جان، مال، گرجا گھر، صلیبوں سب کو ایمان دی جائے گی اور کسی بھی قسم کی ان پہ مذہبی پابندی نہیں ہوگی، اور یہ بھی وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کے عبادت خانوں پر قبضہ بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو گرایا جائے گا، ان کے دینی معاملات میں مداخلت نہ ہوگی اور یوں بھی کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، البتہ ان کے پاس یہودی نہ رہنے پائے۔ اہل اہلیہ کا فرض ہے کہ وہ جرمانہ بھی ادا کرتے رہیں اور مستجاب رومیوں کو اپنے شہر سے خارج کر دیں۔ جو رومی شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا جب تک وہ اپنے وطن واپس سلامتی سے نہ پہنچ جائے۔ اگر اہل اہلیہ میں سے کوئی بھی رومیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اس طرح کے معاہدے کو عہد نامہ کہا جاتا ہے، جو آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو ناظرین، جب یہ عہد نامہ ہوا تو اس کے بعد اہل قدس نے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے وہ مسجد اقصیٰ میں ہی تشریف لے گئے اور وہاں پر 2 رکعت نماز رقیۃ المسجد ادا بھی کی۔ سن 1099 میں عیسائیوں کے مشترکہ فوج، جنہیں صلیبی فوج بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک بار پھر یروشلم پر حملہ کیا اور 5 ہفتوں کی جنگ کے بعد یروشلم پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اس دوران انہوں نے یروشلم میں قتل عام کیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے، جو بہت بہادر بادشاہ تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر مسلمانوں کو جمع کیا اور صلیبی افواج کے خلاف جنگ کی قیادت سنبھالی۔ سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر ایک زوردار حملہ کیا اور یروشلم کو عیسائیوں سے آزاد کروایا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک خوبصورت منبر بھی مسجد میں نصب کروایا۔ بدقسمتی سے یہ منبر 1969 میں ایک یہودی کے ہاتھوں نذر آتش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سن 1918 میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئیں
ان میں برطانوی حکومت نے یروشلم کو ایک بار پھر اسلامی حکومت سے جو سلطنت عثمانیہ میں آتی تھی اس سے چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ برطانوی قبضے کے بعد ہٹلر کی طرف سے نکالے گئے دنیا بھر کے جتنے بھی یہودی تھے ان کو لا کر یہاں پر رہائش پذیر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہر جگہ انہیں ظلم و اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور یہودیوں نے فلسطین میں جگہ بھی خریدنا شروع کر دی اور وہاں آباد ہونا شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر 1948 میں یہودیوں نے اسرائیل کو آزاد ریاست کا بنانے کا اعلان کر دیا۔ 1967 میں مزید لڑائیاں ہوئیں جس میں سارے عرب ممالک ایک بار اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے آزاد کروایا جائے گا، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں بری طرح ناکام ہوئے۔ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ پر اپنا قبضہ جاری رکھا کیونکہ ان کو عیسائیوں کی بھرپور سپورٹ اور مدد حاصل تھی، اور مکمل طور پر یروشلم پر قبضہ کیے رکھا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ ان کا ہی ہے، جبکہ یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں ہیں، وہ باہر سے لا کر آباد کیے گئے ہیں، اور آباد ہوتے ہی ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو فلسطین سے نکالنا شروع کر دیا، اور ہٹلر کے ظلم سہنے کی وجہ سے انہوں نے وہ سارا غصہ مسلمانوں پر نکالا، جہاں بھی کوئی مسلمان ملتا اسے سر عام قتل کر دیتے۔ تو ناظرین، یہ ہے فلسطین بیت المقدس کی اصل حقیقت۔ فلسطین کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین میں رہنے والے سب مسلمان بہن بھائیوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔